السلام علیکم۔ نجران میں دشمن مباہلہ سے ڈر کر بھاگ گیا تھا، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا تھا دشمن واپس آئے گا، اور اس بار وہ زبان سے نہیں تلوار سے بات کرے گا۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ مدینہ کے باہر بدر کے میدان میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ذرا سوچیے وہ منظر، ایک طرف 1000 کا لشکر سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے، ان کے پاس بہترین گھوڑے تھے، تیز دھار تلواریں تھیں، اور غرور تھا کہ آج اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اور دوسری طرف صرف 313، نہ بدن پر ڈھنگ کے کپڑے، نہ ہاتھ میں پورے ہتھیار۔ پورے لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ دنیا کی نظر میں یہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم تھا۔ موت سامنے کھڑی تھی۔ جنگ سے پہلی رات مسلمان خاموش تھے، لیکن رحمت للعالمین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ مر گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ وہ رات عام رات نہیں تھی۔ اس رات آسمان والوں کو زمین پر آنے کا حکم مل چکا تھا۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، اور میدان جنگ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ 313 نہتے دیوانوں نے 1000 کے لشکر پر دھاوا بول دیا۔ مٹی اڑ رہی تھی، تلواریں ٹکرا رہی تھی، لیکن کفار مکہ حیران تھے۔ وہ 313 کو دیکھ رہے تھے، مگر انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اور بھی ہے جو ان کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ پھر وہ ہوا جس پر دشمن کو یقین نہیں آیا۔ قرآن گواہ ہے، اللہ نے پہلے 1000، پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتار دیے۔ دشمن کی گردنیں کٹ رہی تھیں، مگر کاٹنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہوا میں ایک ایسی طاقت تھی جس نے لوہے کے لشکر کو مٹی میں ملا دیا۔ ابو جہل کا گھمنڈ، اس کا لشکر، اس کی طاقت، سب 313 کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ یہ جنگ تلوار یا طاقت سے نہیں جیتی گئی تھی، یہ یقین کی جیت تھی۔ بدر نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ فتح تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ بدر میں دشمن ٹوٹ گیا، لیکن دشمن کا بدلہ ابھی باقی تھا۔ اگلی بار دشمن 1000 نہیں 3000 کا لشکر لے کر آئے گا، اور وہ میدان ہوگا احد کا۔ کیا ہوا تھا احد کے پہاڑ پر؟ کیوں جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی؟ اور وہ کون سا غم تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلا دیا؟ اگلی ویڈیو میں دیکھیے جنگ احد، ایک غلطی کی سزا۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ اس تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔